الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج انشاءاللہ تعالی ہم نیو بک 5 کے سبق نمبر 4 کو شروع کریں گے. اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 24 پر آ جائیں. اس سبق میں ہم عربی عادات کی گنتی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ عربک کاؤنٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے. ہم الحمدللہ آہستہ آہستہ بک 1 سے عربی عادات اور اس کی گنتی کے طریقے کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب اس سبق میں ہم نے ابھی تک عربی عادات اور گنتی کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سب بھی آئے گا، اور مزید بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو عربی گنتی کو اگر ہم گروپس کی صورت میں یاد کر لیں تو اس طرح یہ نہ صرف ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے بلکہ انہیں یاد رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو چلیے اب اپنے سبق کو کھول لیتے ہیں. عربی زبان میں العدد عدد کو کہتے ہیں، یعنی کہ نمبر کو. اور المعدود کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو ہم گن رہے ہوتے ہیں اسے عربی زبان میں المعدود کہتے ہیں. اور اگر ان دونوں کا ہم ال نکال دیں تو یہ کیا رہ جائیں گے؟ عدد معدود. یاد رہے کہ عربی گنتی کے بنانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. فی الحال ہم ان کے گرامر کو مختصراً انالائز کریں گے، اور پھر بعد میں بک 3 میں ہم انہیں تفصیل سے انالائز کرنا سیکھیں گے. سر عبدالرحیم نے کی بک یعنی کہ کلید بک میں بھی ان کے یہ گروپس بیان کیے ہیں، اس لیے ہم بھی انہیں الگ الگ گروپس کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے طالب واحد. دیکھیں اگر اسے ہم واحد طالب پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اسے کہیں طالب واحد، یعنی کہ یہاں پر معدود پہلے لکھا جائے گا اور عدد بعد میں. تو یاد رہے کہ اس گروپ میں عدد نعت کے طور پر آئے گا اور معدود اس کا منوط ہوگا، یعنی کہ اس گروپ میں عدد اور معدود کا ریلیشن نعت منوط کے طور پر ہوگا. تو عربی میں 1 اور 2 کے اعداد جو ہیں نا یہ ہمیشہ نعت کے طور پر آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نعت اور منوط مذکر مؤنث میں، واحد اور جمع میں، معرفہ اور نکرہ میں اور اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو چونکہ 1 اور 2 کے اعداد ہمیشہ نعت کے طور پر آتے ہیں، اس لیے یہ بھی ان چاروں چیزوں میں منوط سے مطابقت رکھیں گے، ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پر لکھا ہے طالبن واحدن، یعنی کہ ایک طالب علم، ٹھیک ہے، دونوں نعت منعوت ہیں. اور طالبتن واحدتن، اب دیکھیں دونوں مؤنث ہیں، یہ بھی ان چاروں چیزوں میں سیم ہیں، یعنی کہ ایک طالبہ. پھر ہے طالبان اثنانی، اب دیکھیں یہ مثنیٰ ہو گیا نا، اس لیے عدد بھی مثنیٰ ہو گیا، یعنی کہ دو طلباء. اور غور کریں یہ دونوں مذکر بھی ہیں، مرفوع بھی ہیں اور نکرہ بھی ہیں. تو آگے ہے طالبتان اثنتانی، یعنی کہ دو طالبات، یہ دونوں بھی چاروں چیزوں میں یکسانیت رکھتے ہیں. اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں نا تو ایک اور دو کے بعد ایک لائن لگا دیں، یعنی کہ یہ ایک گروپ الگ ہو گیا. چلیے اب دوسرے گروپ پر چلتے ہیں. تو 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد جو ہیں نا، ان کا تعلق دوسرے گروپ سے ہے. اس گروپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس گروپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس گروپ میں عدد پہلے آئے گا اور معدود بعد میں آئے گا اور جمع کی صورت میں ہوگا، اور عدد مضاف کے طور پر آئے گا اور معدود اس کا مضاف الیہ ہوگا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ مضاف جو ہے مرفوع، منصوب اور مجرور ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بھی جو ہے نا منصوب، مجرور اور مرفوع ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ عدد اور معدود جینڈر میں، یعنی کہ مذکر مؤنث میں ایک دوسرے سے الٹ ہوں گے. اب دیکھیں ثلاثتو کیا ہے؟ مؤنث، اور طلابن مذکر. تو دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں نا، یعنی کہ 3 طلباء، ثلاثو طالباتن. اب دیکھیں ثلاثو کیا ہے؟ مذکر، اور طالباتن مؤنث. تو عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں، یعنی کہ جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. عدد پہلے آتا ہے اور مضاف کی صورت میں ہوتا ہے، اور معدود مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے اور جمع ہوتا ہے. تو ثلاثو طالباتن کے معنی ہوں گے 3 طالبات. نمبر 4 ہے اربعۃ طلابن، یعنی کہ 4 طلباء، اور اربع طالباتن، یعنی کہ 4 طالبات. اب غور کرتے جائیں کہ یہ جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آئے ہیں. عدد پہلے آتا ہے اور معدود جمع کی صورت میں ہوتا ہے اور بعد میں آتا ہے. اس گروپ میں جتنے بھی اعداد ہیں نا، ان سب کی یہی خصوصیت ہے. پھر آگے ہے خمسۃ طلابن، یعنی کہ 5 طلباء، اور 5 طالباتن، یعنی کہ 5 طالبات. ستۃ طلابن، یعنی کہ 6 طلباء، اور 6 طالباتن، یعنی کہ 6 طالبات. سبعۃ طلابن، یعنی کہ 7 طلباء، اور 7 طالباتن، یعنی کہ 7 طالبات. پھر ہے ثمانیۃ طلابن، یعنی کہ 8 طلباء، اور 8 طالباتن، یعنی کہ 8 طالبات. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 8 جو ہے نا یہ مرفوع ہے، اس کے آخر میں یا آئی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے. اسے ہم بک 3 میں تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ مضاف کے طور پر ہے اور مرفوع ہے اس جگہ پر. پھر ہے 9 طلابن، یعنی کہ 9 طلباء، اور 9 طالبات، یعنی کہ 9 طالبات. پھر 10 طلابن، یعنی کہ 10 طلباء، اور 10 طالبات، یعنی کہ 10 طالبات. اب دیکھیں 10 مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا آئی ہے، جبکہ یہ طلابن مذکر ہے. اور یہاں پہ دیکھیں 10 یہ مذکر ہو گیا اور طالبات مؤنث. اس کے بعد جو ہے وہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کا گروپ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 11 اور 12 کو الگ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس گروپ میں 11 اور 12 کے اعداد میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں الگ لکھا گیا ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ تبدیلی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے ان پر غور کریں. اس گروپ میں عدد 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، احد عشرہ.
تو احدا کے معنی ہیں 1 اور عشرہ کے معنی ہیں 10، یعنی کہ 1 10، تو 1 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11، تو احدا عشرہ کے معنی ہوں گے 11۔ اور یاد رکھیں کہ اب 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے نا وہ تمیز کی صورت میں ہوگا، یعنی کہ یہ ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا، اس پر فتح ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ پہلے ان پر غور کریں، دیکھیں احدا کیا ہے؟ منصوب، عشرہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اور طالباً جی ہاں یہ بھی منصوب ہے۔ تو اس گروپ میں تینوں الفاظ مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع یا مجرور نہیں ہو سکتے، خواہ یہ مرفوع کی جگہ پر بھی آئے نا تب بھی ان کے آخر میں فتح 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 آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مبنی ہوتے ہیں۔ یہ جو پورا گروپ ہے نا 11 سے لے کر 19 تک، اس پورے گروپ کا بتا رہی ہوں کہ اس میں عدد 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور معدود ہمیشہ تمیز کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ جو ہے نا مبنیون علی فتح ہوتے ہیں، ان پر فتح 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 ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور 11 اور 12 میں یہ تبدیلی ہے کہ ان میں تینوں الفاظ کا جینڈر ایک ہی ہوگا، اگر مؤنث ہوں گے تو تینوں مؤنث ہوں گے، اور اگر مذکر ہوں گے تو تینوں مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے 11 اور 12 کو الگ لکھا گیا ہے۔ تو احدا عشرہ طالباً یعنی کہ 11 طلباء، احدا عشرۃ طالبۃً یعنی کہ 11 طالبات۔ اب یہاں پہ دیکھیں احدا بھی مؤنث ہے، عشرۃ بھی مؤنث ہے، اور طالبۃً بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں مذکر ہیں، احدا مذکر ہے، عشرہ مذکر ہے، اور طالباً یہ بھی مذکر ہے۔ تو 11 اور 12 میں تینوں الفاظ جو ہیں نا ان کا جینڈر سیم ہوگا۔ اب 12 میں دیکھیں اسنا، عشرہ، طالباً تینوں مذکر ہیں، یعنی کہ 12 طلباء، اور اسنتا عشرۃ طالبۃً یعنی کہ 12 طالبات۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کا جو یہ گروپ ہے نا یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے سارے الفاظ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسنا اور اسنتا یہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اصل میں اسنانی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اس کے بعد عشرہ لکھا ہے اس لیے اس کے نون کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ دراصل اسنتانی ہے، یہاں پر بھی عشرتا کی وجہ سے اس کے نون کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور یہ بن گیا اسنتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں مجھے بتائیں یہ کیا ہیں، مرفوع ہیں، منصوب ہیں یا مجرور؟ دیکھیں مثنیٰ کا جو یہ الف ہوتا ہے نا یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں جو ہے نا اس جگہ پر مرفوع ہیں۔ اسنانی منصوب اور مجرور ہو کر اسنینی اور اسنینی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کے نون کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اس لیے یہ اسنا اسنئی ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اسنتانی منصوب اور مجرور ہو کر اسنتینی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی چونکہ اس کا نون ڈراپ کر دیا گیا ہے اس لیے اب یہ منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں اسنتئی ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ مثنیٰ ہے اس لیے یہاں پر ان کے مرفوع ہونے کی علامت ان کا یہ الف ہوگا، اور یہاں پر ان کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ان کا یہ یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں اس گروپ میں اسنا جو ہے نا یہ جو ہے یہ معرب ہوتا ہے، باقی سارے الفاظ معدود بھی، عدد کے الفاظ بھی سب جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اس گروپ کے اس دوسرے حصے کو دیکھیں۔ اوپر جو میں نے 11 اور 12 کی خصوصیات بتائی ہیں نا وہ سب اس میں ہوتی ہیں، 13 سے لے کر 19 میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ جینڈر میں معدود سے الٹ ہو جائے گا، اور عدد کا جو دوسرا لفظ ہے
وہ جینڈر میں مادود سے میچ کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلاثتا کیا ہے؟ مونس، تو طالباً کیا ہے؟ مذکر، تو یعنی کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ لیکن اشارہ کو دیکھیں، یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں گولتا نہیں آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مادود سے میچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 13 سے لے کر 19 تک عدد کا پہلا لفظ مادود سے جینڈر میں الٹ ہوگا اور عدد کا دوسرا لفظ مادود سے جینڈر میں میچ کرے گا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ثلاثہ کیا ہے؟ مذکر، اور مادود کو دیکھیں طالبتاً، مونس ہے نا، اس لیے یہ اس کے الٹ ہے۔ اور اشارتا کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا آ گئی ہے، یعنی کہ یہ جینڈر میں مادود سے میچ کر رہا ہے، یعنی کہ 13 طالبات، 14 طالباً، یعنی کہ 14 طلباء، 14 طالبتاً، یعنی کہ 14 طالبات، 15 طالباً، 15 طلباء، 15 طالبتاً، یعنی کہ 15 طالبات، 16 طالباً، یعنی کہ 16 طلباء، 16 طالبتاً، یعنی کہ 16 طالبات، 17 طالباً، یعنی کہ 17 طلباء، 17 طالبتاً، یعنی کہ 17 طالبات، 18 طالباً، یعنی کہ 18 طلباء، 18 طالبتاً، یعنی کہ 18 طالبات۔ اور آگے ہے 19 طالباً، یعنی کہ 19 طلباء، 19 طالبتاً، یعنی کہ 19 طالبات۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اگلا گروپ شروع ہو گیا ہے۔ یہ گروپ 20 سے لے کر 29 تک کے اعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب جو یہ 20 ہے نا، اس کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ 20۔ آپ غور کریں یہ کس کے پیٹرن پر آیا ہے؟ مسلمون، صائمون، قانتون، تو یہ سب کیا ہیں؟ جمع مذکر سالم۔ تو 20 جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آئے گا اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسا ہوگا۔ 20 کے آخر میں مؤنث کے لیے گولتا نہیں آئے گی، بلکہ یہ 20 ہی رہے گا، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے۔ تو 20 کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ دیکھیں جمع مذکر سالم کی طرح اس کے مرفوع ہونے کی علامت بھی اس کا یہ واو ہوگا، اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں جمع مذکر سالم کی طرح پھر یہ 20 بن جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت بھی اس کا یہ یا ہوگا، جیسا کہ جمع مذکر سالم میں ہوتا ہے۔ تو 20 طالباً یعنی کہ 20 طلباء اور 20 طالبتاً یعنی کہ 20 طالبات، دیکھیں دونوں کے لیے ایگزیکٹ 20 آیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ 20 جو ہے یہ مرفوع ہے، پھر یہ منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں 20 بنے گا۔ تو پھر 21 کے بعد جو یہ گروپ شروع ہوتا ہے نا، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ عدد یہاں پر بھی 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان ایک واو آتا ہے۔ واو کا کیا مطلب ہے؟ اور اب دیکھیں واحدن کا کیا مطلب ہے؟ ایک، وا کا مطلب ہے اور 20 20، تو 1 اور 20 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 21، یعنی کہ 21۔ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عدد کے دونوں الفاظ کے درمیان ایک واو کا اضافہ ہوگا، اور یاد رہے یہ گروپ مبنی نہیں ہوتا، یہ گروپ جو ہے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ واحدن بھی ہو سکتا ہے، واحدن بھی ہو سکتا ہے اور واحدن بھی ہو سکتا ہے۔ اور 20 جو ہے یہ مرفوع ہے، منصوب ہونے کی صورت میں یہ 20 بن جائے گا اور مجرور ہونے کی صورت میں بھی یہ 20 ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 21 اور 22 میں 11 اور 12 کی طرح ایک تبدیلی ہوتی ہے،
وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہے یہ معدود سے میچ کرے گا. دوسرا تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے اشرونہ ہی رہے گا. اب اس کا تو معاملہ ہی ختم، یہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، لیکن عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہے نا یہ معدود سے میچ کرے گا. کب؟ 21 اور 22 میں. اب یہاں پہ دیکھیں نا، واحد مذکر ہے اور طالباً یہ بھی مذکر ہے. پھر دیکھیں احدا مؤنث ہے اور طالبتاً یہ بھی مؤنث ہے، یعنی کہ یہ میچ کر رہے ہیں. اشرونہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اشرونہ ہی ہے. پھر 22 میں دیکھیں اسنانی و اشرونہ طالباً. اسنانی کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ مذکر، اور طالباً مذکر. تو عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہے نا یہ معدود سے مذکر مؤنث میں میچ کر رہا ہے، سیم ہے. پھر اس نتانی کو دیکھیں، اس میں تا آ گیا نا، اس لیے یہ مؤنث ہے، اور طالبتاً یہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں بھی جینڈر میں میچ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسنانی اور اسنتانی کو پراپر طریقے سے لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر ان کے اس نون کو حذف نہیں کیا گیا ہے. تو 21 اور 22 میں عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہوتا ہے یہ معدود سے میچ کرے گا، اور 23 سے لے کر 29 تک عدد کا جو یہ پہلا لفظ ہے نا یہ معدود سے الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر پھر یہ الٹ جائے گا جیسے 13 سے لے کر 19 تک تھا نا، اب یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ثلاثتن کیا ہے؟ مؤنث اور طالباً مذکر، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو گئے. میں پھر آپ کو کہتی ہوں کہ اشرونہ دونوں کے لیے اشرونہ ہی رہے گا. اشرونہ تو ابھی مذکر مؤنث کی گیم سے آؤٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے بھی نہیں، یہ تو دونوں کے لیے اشرونہ ہی رہے گا. لیکن عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا یہ جینڈر میں معدود سے الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باقی یاد رکھیں کہ اس گروپ میں عدد کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں. یہ ثلاثتن بھی ہو سکتا ہے، ثلاثتن بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثتن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اشرونہ منصوب ہو کر اشرینہ بھی ہو سکتا ہے اور مجرور ہو کر بھی یہ اشرینہ بن سکتا ہے. تو ثلاثتن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 23 طلباء، ثلاثن و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 23 طالبات. پھر ہے اربعتن و اشرونہ طالباً. دیکھیں نا یہ دونوں جینڈر میں الٹ ہیں. اربعتن مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا آئی ہے، اور طالباً مذکر ہے، یعنی کہ 24 طلباء. اربعون و اشرونہ طالباً. اب اربعون کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، یعنی کہ یہ مذکر ہے، اور طالبتاً کے آخر میں دیکھیں گولتا ہے، یعنی کہ یہ مؤنث ہے، یعنی کہ یہ دونوں جینڈر میں الٹ ہیں. یعنی کہ 24 طالبات، خمسۃن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 25 طلباء، خمسن و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 25 طالبات، ستۃن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 26 طلباء، ستن و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 26 طالبات، سبعتن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 27 طلباء، سبعن و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 27 طالبات، ثمانیتن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 28 طلباء، ثمانین و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 28 طالبات. اب اس ثمانیتن اور ثمانین کو دیکھیں، یہ عام سارے الفاظ سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اس ثمانین کو دیکھیں، اس کے نیچے 2 دانہ کسرہ آئی ہیں، اس کے باوجود یہ مرفوع ہے. وہ کیوں؟ اسے انشاءاللہ تعالی ہم بک 3 میں پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ثمانین یہاں پر مرفوع ہے. اور پھر ہے تسعتن و اشرونہ طالباً یعنی کہ 29 طلباء، اور تسعن و اشرونہ طالبتاً یعنی کہ 29 طالبات. اگر آپ اس 21 سے 29 تک کی گنتی کو سمجھ جائیں
تو پھر 31 سے 39، 41 سے 49، 51 سے 59، 61 سے 69، 71 سے 79، 81 سے 89 اور 91 سے 99 تک گنتی بھی آپ بآسانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل 21 سے 29 تک کی گنتی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ویسے میں بھی اردو کی گنتی پر مکمل عبور نہیں رکھتی ہوں، اگر ان اعداد کو پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا نا 20 20 کو کہتے ہیں، اور یہ مسلمون کے پیٹرن پر آتا ہے، یعنی کہ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90، یہ سارے اعداد جو ہیں نا، یہ سب بھی جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر آئیں گے، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسے ہی ہوں گے۔ مذکر کے لیے بھی ثلاثون آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی ثلاثون ہی آئے گا، اور یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ معرب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 کے جو اعداد ہیں نا، انہیں عربی زبان میں عقود کہتے ہیں۔ عقود، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک ٹرم بنا دی گئی ہے عقود، تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ عقود کہتے ہیں، اور یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں، اور یہ معرب ہوتے ہیں، مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث کے لیے ان کے آخر میں گولتا وغیرہ نہیں آئے گی، یہ سیم ہوں گے۔ تو ثلاثون طالباً یعنی کہ 30 طلباء، ثلاثون طالبتاً یعنی کہ 30 طالبات، 40 طالباً یعنی کہ 40 طلباء، 40 طالبتاً یعنی کہ 40 طالبات، 50 طالباً یعنی کہ 50 طلباء، 50 طالبتاً یعنی کہ 50 طالبات۔ اب دیکھیں، میں ٹرانسلیشن جو کر رہی ہوں نا، اس میں معدود کو جمع کر رہی ہوں، کیونکہ اردو میں ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں 50 طالبات، ٹھیک ہے، ہم 50 طالبہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں طالبات۔ لیکن عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ معدود جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں میں واحد لکھا جاتا ہے، 11 سے لے کر 99 تک یہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور ناکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر تنوین ہوتی ہے، یعنی کہ معدود جو ہے 11 سے لے کر 99 تک تمییز کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ چلیے، اب ہے 60 طالباً یعنی کہ 60 طلباء، 60 طالبتاً یعنی کہ 60 طالبات، 70 طالباً یعنی کہ 70 طلباء، 70 طالبتاً یعنی کہ 70 طالبات۔ پھر ہے 80 طالباً یعنی کہ 80 طلباء، اور 80 طالبتاً یعنی کہ 80 طالبات۔ پھر ہے 90 طالباً یعنی کہ 90 طلباء، 90 طالبتاً یعنی کہ 90 طالبات۔ دیکھیں نا، مذکر اور مؤنث کے لیے یہ عقود جو ہے نا سیم ہوتے ہیں، 90 90، 80 80، 70 70۔ دیکھیں نا، بالکل ایک جیسے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے یہ تبدیل نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اگر آپ کو عربی گنتی مشکل لگ رہی ہے تو بالکل پریشان نہ ہوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی زبان کو سمجھیں، اور قرآن پاک میں صرف چند ایک جگہوں پر یہ اعداد استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم لوگ اکثر ایک سے زائد زبانیں تو بول لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں کی گنتی پر بھی عبور رکھتے ہوں۔ جیسے کہ مجھے دیکھیں نا، میں انگلش اور اردو کے علاوہ عربی، پشتو، پنجابی، ہندکو اور فارسی وغیرہ بھی بول لیتی ہوں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بول لیتی ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے ان زبانوں کی مکمل گنتی پوچھیں تو یقیناً میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گی۔ اس لیے
اگر فی الحال آپ کو عربی گنتی کرنا مشکل لگ رہا ہے تو بالکل ٹینشن نہ لیں. وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنے ہی اس میں ماہر ہوتے جائیں گے. تو 11 سے لے کر 99 تک مادود تمیز کی صورت میں ہوگا، لیکن 100 پر آتے ہی مادود مضاف لہ ہوگا اور 100 کا عدد جو ہے نا یہ اس کا مضاف ہوگا. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں نا، یہ مئتو کیا ہے؟ اس کے آخر میں ایک دم آئی ہے نا، یعنی کہ یہ مضاف ہے، اور طالبین اس کا مضاف لہ ہے، یعنی کہ 100 طلبہ. اور یاد رکھیں کہ یہ مئتو جو ہے یہ مرفوع، منصوب اور مجرور بھی ہو سکے گا، یعنی کہ یہاں پر یہ معرب ہوتا ہے. اور مادود کو دیکھیں یہ واحد ہے اور مضاف لہ ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے. اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہوگا. مئتو مذکر کے لیے بھی مئتو ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی مئتو ہوگا. تو مئتو طالبن یعنی کہ 100 طلباء اور مئتو طالبتن یعنی کہ 100 طالبات. تو 101 طلباء کو ہم کیا کہیں گے؟ مئتو طالبین و طالبن. ٹھیک ہے، مئتو طالبین کا کیا مطلب ہے؟ 100 طلباء، و طالبن یعنی کہ ایک طالب علم، یعنی کہ 100 طالب علم اور ایک طالب علم، اس طرح اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے سیم ہوگا مئتو طالبتن و طالبتن، یعنی کہ 100 طالبات اور ایک طالبہ، یعنی کہ یہ کل ملا کے ہوگی 101 طالبات. پھر 102 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ مئتو طالبین و طالبانی. طالبانی دیکھیں یہ مثنیٰ ہے، اس کا مطلب ہی ہے 2 طالب علم، تو یہ کل ملا کے 102 طالب علم ہو گئے. پھر مئتو طالبتن و طالبتانی، مئتو طالبتن 100 طالبات ہو گئیں، و طالبتانی اور 2 طالبات، تو یہ ہو گئے 102 طالبات. پھر 103 کو ہم کیسے کہیں گے؟ اب دیکھیں جب یہ 3 پر آ جاتا ہے، 100 کے ساتھ 3 آ جاتا ہے، 1 اور 2 کی بات نہیں ہو رہی، 3 کی بات ہو رہی ہے. جب 100 کے بعد 3 آ جاتا ہے تو پھر مئتن پہ تنوین آ جاتی ہے اور یہ الگ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم وا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر 3 سے لے کے 99 تک کی گنتی ہم لکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو 3 طلباء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ طلابن. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مئتن و ثلاثۃ طلابن. مئتن کا کیا مطلب ہے؟ 100، و ثلاثۃ طلابن اور 3 طلباء، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 103 طلباء. اور طالبات کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مئتن مئتن ہی رہے گا، وا اس کے بعد لگائیں گے اور ثلاث طالباتن، جیسے ہم نے 3 سے 99 تک کی گنتی پڑھی ہے نا، بالکل اسی طرح یہ ثلاثو مضاف ہوگا اور طالباتن مضاف لہ ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں نا 104 کو ہم کیا کہیں گے؟ مئتن و اربعۃ طلابن. ٹھیک ہے، اربعۃ طلابن تو ہم نے پڑھا تھا نا، 4 طلباء، تو اس کے ساتھ ہم نے مئتن لگا دیا، یعنی 100. دیکھیں تنوین کا مطلب ہے نا ایک. ہم کہتے ہیں کتابن یعنی کہ ایک کتاب، قلمن یعنی کہ ایک قلم. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کوئی قلم یا کوئی کتاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ایک بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مئتن کا مطلب ہوگا 100، و اربعۃ طلابن اور 4، یعنی کہ 104 طلباء. پھر مئتن و اربع طالباتن، یعنی کہ 104 طالبات. ٹھیک ہے نا، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مئتن مئتن ہی رہے گا. اور اس کے بعد ہم وا لگا کے 3 سے لے کر 99 تک کی گنتی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جون سا بھی عدد ہوگا نا وہ 3 سے 99 تک ہم لگا دیں گے. تو اسی طرح ہو جائے گا مئتن و خمسۃ طلابن، یعنی کہ 105 طلباء،
मिअतुन व खम्सु तालिबातिन यानी कि 105 तालिबात, मिअतुन व सित्ततु तुल्लाबिन यानी कि 106 तलबा, मिअतुन व सित्तु तालिबातिन यानी कि 106 तालिबात, मिअतुन व सबअतु तुल्लाबिन यानी कि 107 तलबा, मिअतुन व सलासु तालिबातिन। यहाँ पे देखें इनसे प्रिंटिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर सलासु नहीं बल्कि सबअ होना चाहिए, इसलिए ऐसा करें कि आप सब भी इसे अपनी बुक में दुरुस्त कर लें। यानी कि 107 तालिबात, मिअतुन व समानियतु तुल्लाबिन यानी कि 108 तलबा, मिअतुन व समानी तालिबातिन। अब यहाँ पे देखिए समानी के आखिर में ये या आई है और इस पर सुकून है। मैंने आपको बताया है कि इसे हम तफसील से बुक 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि ये यहाँ पर मरफू है। ये ख़ास किस्म के अल्फाज होते हैं जिन्हें हम बुक 3 में पढ़ेंगे। फिर है मिअतुन व तिस्अतु तुल्लाबिन यानी कि 109 तलबा, मिअतुन व तिस्अ तालिबातिन यानी कि 109 तालिबात। फिर है मिअतुन व अशरतु तुल्लाबिन, देखें उसी तरह 10 तलबा को हम क्या कहते हैं, अशरतु तुल्लाबिन। तो अब देखें यहाँ पे आ गया ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। 3 से लेकर 99 तक की जो गिनती थी ना, ये बिल्कुल उसी तरह से जाएगा। ये 99 तक बिल्कुल वैसे ही जाएगा। यानी कि 110 तलबा, मिअतुन व अशरु तालिबातिन यानी कि 110 तालिबात। अब 11 को देखें, मिअतुन व अहदा अशरा तालिबन। हमने पढ़ा था ना, ये अगला ग्रुप था अहदा अशरा तालिबन, जिसमें ये तीनों मंसूब होते हैं और मबनी होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने मिअतुन के आगे वा लगा के फिर 11 को लिख देना है। और इसके मादूद को देखें, ये 3 से लेकर 99 तक की गिनती की तरह ये यहाँ पर तमीज़ की सूरत में आया है। हमने क्या पढ़ा था, 11 से लेकर 99 तक की गिनती में मादूद तमीज़ की सूरत में आता है। तो अब देखें ये तमीज़ बन गया। यानी कि 111 तालिब इल्म, मिअतुन व इहदा अशरता तालिबतन यानी कि 111 तालिबात। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखें 200 को हम क्या कहेंगे। अगर हमने इसे मादूद के बगैर लिखना हो तो हम कहेंगे मिअतानी। ठीक है, मुसन्ना है ना, इसे हमने मुसन्ना बना दिया। अब ये मुसन्ना की तरह मरफू, मंसूब और मजरूर होगा, यानी कि मिअतैनी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अगर हमने इसके बाद मादूद को लिखना है, इसे मुदाफ बनाना है, तो हमें नून को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, इस नून को हम ड्रॉप कर देंगे और ये बन जाएगा मिअता तालिबिन, और इसी तरह मिअता तालिबतिन होगा। यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये सेम होगा। और ये क्या है, जी हाँ, ये यहाँ पर मरफू है और इसके मरफू होने की अलामत इसका ये अलिफ है। अगर ये मजरूर या मंसूब होगा तो ये बन जाएगा मिअतई तालिबिन। और यहाँ पे देखें मादूद जो है ना वो वाहिद है। ठीक है, यहाँ पे मिअता के साथ मादूद वाहिद आएगा। चलिए अब 300 से लेकर 900 तक का एक ग्रुप आ जाता है। इस ग्रुप की खुसूसियत ये है कि इसमें अदद मुदाफ की सूरत में होता है और 100 जो है ना मिअती, ये मुदाफ लेह की सूरत में होता है और इन दोनों को मिला के लिखा जाता है। 300 से लेकर 900 तक के आदाद को मिला के लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सलासु क्या है, ये मुदाफ है और मिअती ये इसका मुदाफ लेह है, वह हुआ मुदाफ, और तालिबिन इसका मुदाफ लेह होगा। ठीक है, इसकी जगह हम तालिबतिन भी लिख सकते हैं। और अगर हमें तालिबतिन लिखना हो ना तो हम इसकी जगह सिर्फ तालिबतिन को लिख देंगे। हम लिखेंगे सलासु मिअती तालिबतिन, यानी कि ये सलासु मिअती मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम होगा।
اور اس گروپ میں یہ سارے اعداد جو ہے نا یہ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سلاسو بھی ہو سکتا ہے، سلاسا بھی ہو سکتا ہے اور سلاسی بھی ہو سکتا ہے. پھر مئتی چونکہ مضاف الیہ ہے یہ مئتی ہی رہے گا، اور اس کا معدود چونکہ مضاف الیہ ہوگا اس لیے اس پہ تنوین آئے گی اور وہ مجرور ہوگا. تو سلاسو مئتی طالبین کا مطلب ہے 300 طلباء، اور اگر ہم نے 300 طالبات کہنا ہو تو ہم کہیں گے سلاسو مئتی طالبتن. اسی طرح اربعو مئتی طالبین یعنی کہ 400 طلباء، اور ہم کہیں گے اربعو مئتی طالبتن یعنی کہ 400 طالبات. اب یہاں پہ دیکھیں کہ معدود ان کے ساتھ واحد کی صورت میں ہے، جمع کی صورت میں نہیں ہے. پھر ہے خمسو مئتی طالبین یعنی کہ 500 طلباء، اور 500 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ خمسو مئتی طالبتن. پھر ہے ستو مئتی طالبین یعنی کہ 600 طلباء، اور 600 طالبات کو ہم کہیں گے ستو مئتی طالبتن یعنی کہ یہ ستو مئتی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بالکل سیم ہوگا. پھر ہے سبع مئتی طالبین یعنی کہ 700 طلباء، اور 700 طالبات کو ہم کہیں گے سبع مئتی طالبتن. اب یہاں پہ اس سمانی کو دیکھیں، اس کے نون پر دمہ کی جگہ کسرہ آئی ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے اور اس کو اسپیشل طریقے سے ہم بک 3 میں سیکھیں گے. فی الحال آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ سمانی آئے گا، سمانونی آئے گا. باقی سب کو دیکھیں کہ ان پر دمہ آئی ہے. دیکھو ستو، اربعو، سلاسو، خمسو، سبعو، تسعو، لیکن یہاں پہ سمانی ہو گیا. ٹھیک ہے، سمانی مئتی طالبین یعنی کہ 800 طلباء، اور 800 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ سمانی مئتی طالبتن. پھر ہے تسعو مئتی طالبین یعنی کہ 900 طلباء، اور 900 طالبات کے لیے بھی یہی آئے گا تسعو مئتی طالبتن. ٹھیک ہے، یعنی کہ 900 طالبات. چلیے اب 1000 کی باری آ گئی. تو عربی زبان میں 1000 کو الفن کہتے ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الفو ہی آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور اس کے بعد معدود واحد اور مضاف الیہ کی صورت میں ہوتا ہے. تو الفو طالبن اور الفو طالبتن دونوں سیم ہوں گے، یعنی کہ 1000 طلباء یا 1000 طالبات. پھر 2000 کی باری آتی ہے. تو 2000 کو اگر ہم اکیلا کہیں معدود کے بغیر تو ہم لکھیں گے الفانی. ٹھیک ہے، مثنیٰ کی صورت میں اس کو لکھ دیں گے. اور یہاں پر یہ کیا ہے؟ جی ہاں مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے. ٹھیک ہے، اور منصوب ہم اسے کیسے کریں گے؟ الفینی، اور مجرور الفینی. پھر اگر اس کے بعد ہم نے معدود کو بھی لکھنا ہو تو ہمیں اسے مضاف بنانا پڑے گا، اور مضاف بننے کی صورت میں اس کا یہ والا جو نون ہے نا یہ ڈراپ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا الفا. تو یہ بن جائے گا الفا طالبن یعنی کہ 2000 طلباء، اور الفا طالبتن یعنی کہ 2000 طالبات. ٹھیک ہے، الفا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. تو 3000 کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ آلاف. اور پھر جب ہم اس کے آگے مضاف الیہ بھی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ثلاثۃ آلاف طالبین یعنی کہ 3000 طلباء. اور اگر ہم نے طالبات کا ذکر کرنا ہو تو ہم اس طالبین کی جگہ صرف طالبتن لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ثلاثۃ آلاف طالبتن یعنی کہ 3000 طالبات. چلیے اب 4000 طلباء کو عربی زبان میں ہم کہیں گے اربعۃ آلاف طالبین یعنی کہ 4000 طلباء، اور 4000 طالبات کو ہم کہیں گے اربعۃ آلاف طالبتن. دیکھیں اربعۃ آلاف جو ہے نا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہوگا،
اسی طرح خمسۃ آلاف طالبین کا مطلب ہوگا 5000 طلباء اور خمسۃ آلاف طالبۃ 5000 طالبات. پھر آگے ہے ستۃ آلاف طالبین یعنی کہ 6000 طلباء اور پھر ستۃ آلاف طالبۃ یعنی کہ 6000 طالبات. پھر ہے سبعۃ آلاف طالبین یعنی کہ 7000 طلباء اور سبعۃ آلاف طالبۃ یعنی کہ 7000 طالبات. دیکھیں جب اس طرح طالبین اور طالبۃ لکھا ہوا ہے نا جس کے آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعداد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے. پھر ہے ثمانیۃ آلاف طالبین یعنی کہ 8000 طلباء اور ثمانیۃ آلاف طالبۃ یعنی کہ 8000 طالبات. پھر ہے تسعۃ آلاف طالبین یعنی کہ 9000 طلباء اور تسعۃ آلاف طالبۃ یعنی کہ 9000 طالبات. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں اس گروپ کو میں صرف پڑھوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کو انالائز ہم بک 3 میں کریں گے. چونکہ سر نے اسے یہاں پر انالائز نہیں کیا اس لیے میں بھی اسے بک 3 میں انالائز کروں گی. تو عشرۃ آلاف طالبین یعنی کہ 10,000 طلباء اور عشرۃ آلاف طالبات یعنی کہ 10,000 طالبات. 20,000 طالبین یعنی کہ 20,000 طالب علم اور 20,000 طالبات یعنی کہ 20,000 طالبات. 30,000 طالبین یعنی کہ 30,000 طلباء، 30,000 طالبات یعنی کہ 30,000 طالبات. 40,000 طالبین یعنی کہ 40,000 طلباء، 40,000 طالبات یعنی کہ 40,000 طالبات. 50,000 طالبین یعنی کہ 50,000 طلباء، 50,000 طالبات یعنی کہ 50,000 طالبات. اب ہے 100,000 طالبین یعنی کہ 1,00,000 طلباء. 1,00,000 کو کیا کہیں گے؟ 100,000. انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا 100,000. 1,00,000 کو ہم کہتے ہیں 100,000. اسی طرح ہم بھی یہاں کہیں گے 100,000. 100 کا مطلب ہے 100 اور الفی کا مطلب ہے 1000 یعنی کہ 1,00,000. تو 100,000 طالبین یعنی کہ 1,00,000 طلباء اور طالبات کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ 100,000 طالبات یعنی کہ 1,00,000 طالبات. چلیے اب 1,00,000 سے بھی بات آگے گئی ہے. اب ہم نے کہنا ہے 2,00,000 تو ہم کیا کہیں گے؟ 100,000 نہیں کہیں گے، نون کو ہم ڈراپ کر دیں گے کیونکہ یہ یہاں پر مضاف ہے. 100,000 طالبین یعنی کہ 2,00,000 طلباء اور 100,000 طالبات یعنی کہ 2,00,000 طالبات. اب پھر دیکھیں 300 کو اکٹھا لکھا گیا ہے. جیسے ہم نے 300 سے لے کر 900 تک کا گروپ پڑھا نا، اب اس طرح ہو جائے گا. 300,000 طالبین یعنی کہ 3,00,000 طلباء، 300,000 طالبات یعنی کہ 3,00,000 طالبات. 400,000 طالبین یعنی کہ 4,00,000 طلباء، 400,000 طالبات یعنی کہ 4,00,000 طالبات. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک رقم لکھی ہوئی ہے. اب ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ اب ہم اسے اس طرف سے پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم 3 کو لکھیں گے. تو 3 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثتن. و اس کے بعد یہ 40 والا عدد ہے، 4 ہے، تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ 40. اور پھر یہ 500 ہے، 3 40 500. تو اب 500 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 500. اب یہاں پہ دیکھیں 500 کو اکٹھا لکھا گیا ہے. یہ عربی کا طریقہ ہے کہ 300 سے لے کر 900 تک کے جو الفاظ ہیں نا انہیں اکٹھا لکھا جاتا ہے. پھر ہے و6,000 ریال. اب دیکھیں 6,000 کا کیا مطلب ہے؟ 6,000. تو یہ 3 ہے، یہ 40 کا عدد ہے، یہ 500 کا عدد ہے اور یہ 6,000. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟
6543. انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ 6543. لیکن عربی میں ہم ادھر سے پڑھنا شروع کریں گے. ہم کہیں گے 43 و45 و6,000 اور پھر مادود کو لکھیں گے ریالن. تو عربی زبان میں ہم کسی رقم کو اس طرف سے لکھنا شروع کریں گے. لکھتے وقت ہم اس طرف سے لکھیں گے. اسی طرح اگر ہم نے کسی مونس چیز کو گننا ہو، ربیتن کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا آ گئی ہے نا، یہ مونس ہو گیا ہے. تو اب ہم ثلاثتن کی جگہ ثلاثن لکھیں گے. و40 وہی ہوگا، و500 یہ بھی سیم ہوگا، و6,000 یہ بھی سیم ہوگا. اور پھر آخر میں ہم مادود کو مضاف الیہ کے طور پر لکھ دیں گے ربیتن. تو ربیتن کسے کہتے ہیں؟ روپیوں کو، پاکستانی روپیز جو ہوتے ہیں نا، پاکستانی پیسہ جو ہے. تو اس طرح عربی زبان میں کسی رقم کو لکھا جاتا ہے. عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں نا، اس میں ہم اسے اس طرح لکھیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابھی اگر آپ کو یہ عربی گنتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بالکل ٹینشن نہ لیں. قرآن پاک میں تو بہت ہی کم جگہوں پر یہ کوئی اعداد استعمال ہوئے ہیں. یہ تو زیادہ تر ہم اپنے نالج کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، تو اگر یہ ہمیں آئے یا نہ آئے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر ہمیں سمجھ ہی آ جاتی ہے نا، بس یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. چلیے اب اس کے نیچے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، احوال العددی، یعنی کہ عدد کی حالتیں. تو اس میں نمبر 1 ہے العددانی 1 و 2، یعنی 1 اور 2 کے عدد علی وفق المعدودی، یہ معدود کے ساتھ میچ کریں گے. ٹھیک ہے، سیم ہوں گے، متفق ہوں گے. پھر العدد من 3 الی 10، تو 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد جو ہیں نا، علی عکس المعدودی، معدود سے اپوزٹ ہوں گے، الٹ ہوں گے، میچ نہیں کریں گے. یعنی کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر بن جائے گا. اس لیے یہاں پہ کراس لگایا گیا ہے، یعنی کہ یہ اعداد معدود کے ساتھ میچ نہیں کرتے. پھر تیسرا ہے العددانی 11 و 12، یعنی کہ 11 اور 12 کے دونوں اعداد میں الجزانی علی وفق المعدودی، اس کے سارے جز جو ہیں وہ معدود کے ساتھ میچ کریں گے. کس میں؟ 11 اور 12 میں. عدد کے جو دونوں جز ہوں گے نا، وہ معدود کے ساتھ میچ کریں گے. اس لیے یہاں پر دیکھیں 2 دفعہ چیک لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں احدہ بھی اور اشرہ بھی، اور یہاں پر اسنا بھی اور اشرہ بھی، یہ اپنے معدود کے ساتھ مذکر مؤنث میں میچ کریں گے، متفق ہوں گے، سیم ہوں گے. چلیے اب چوتھا پوائنٹ ہے العدد من 13 الی 19، یعنی کہ 13 سے لے کر 19 تک کا جو گروپ ہوتا ہے، اس میں الجزء اول علی عکس المعدودی، اس میں عدد کا پہلا جز معدود سے الٹ ہوگا. کس چیز میں؟ مذکر مؤنث میں. والجزء الثانی علی وفقہ، جبکہ دوسرا جز جو ہے معدود کے ساتھ میچ کرے گا. اس لیے یہاں پہ دیکھیں ایک کراس لگایا گیا ہے اور ایک چیک لگایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے عدد کا پہلا جز معدود سے میچ نہیں کرے گا، الٹ ہوگا، اور دوسرا میچ کرے گا. الحمدللہ یہ سب کچھ میں ابھی آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں.
چلیے اب آ گیا ہے احوال المعدود. چلیے اب معدود کی حالتوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے من ثلاثہ الی عشرہ طلاب جمع مجرور، یعنی کہ 3 سے لے کر 10 تک جو معدود ہوگا وہ طلابن کی صورت میں ہے، یعنی کہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور خاص بات ہے کہ یہ جمع بھی ہوگا. پھر دوسرا یہ پوائنٹ لکھا گیا ہے کہ من 11 الی 19 طالبا مفرد منصوب، یعنی کہ 11 سے لے کر 99 تک کی گنتی میں معدود مفرد بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے، اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جی ہاں نکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تمییز کی صورت میں ہوتا ہے. پھر نمبر 3 ہے مئۃ و الف طالب، یعنی کہ 100 اور 1000 میں جو معدود تھا وہ کیا تھا؟ یہاں پر معدود جو تھا وہ واحد تھا اور مجرور تھا. ٹھیک ہے، یہ واحد اور مجرور کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. تو الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. تو آج آپ کو میں ایک ہوم ورک بھی دوں گی، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ ایسا کریں اپنی کلید بک میں سبق نمبر 24 کو کھول لیں. کلید بک کے جو نمبرز ہیں نا وہ بک 2 کے حساب سے ہے نا، تو بک 2 کا یہ سبق نمبر 24 ہے. اس لیے آپ ایسا کریں کہ اپنی کلید بک یعنی کہ کی بک میں سبق نمبر 24 کو کھول کر اس میں موجود تمام جو نوٹس ہیں نا انہیں اچھی طرح پڑھ لیں، اور اپنی نوٹ بک میں اس میں موجود ساری مثالوں کو بھی نوٹ کر لیں، تاکہ عربی گنتی کا یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور کلید بک میں موجود ساری مثالوں کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت لمبی چھٹی کی ہے. اتنی لمبی غیر حاضری کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کی وجہ سے بچوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھیں. ابھی الحمدللہ حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعا میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.